بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے بری صحبت یا برا ساتھی۔ قرآن شریف کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اور جو برے لوگ ہیں، بری صحبت ہے، اس سے بچ کر رہے۔ اور یہ معاملہ نہ صرف یہ کہ انسان کے دوستوں سے متعلق ہے، بلکہ رشتہ کرتے وقت بھی اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جو لائف پارٹنر ہوتا ہے وہ ایک دوست ہوتا ہے، اور اس نے ہمیشہ زندگی جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ گزارنی ہوتی ہے۔ تو یعنی لائف پارٹنر جو ہوتا ہے اس نے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے، ساری زندگی۔ تو اگر لائف پارٹنر بھی بری صحبت والا ہے، یعنی برا انسان ہے، تو پھر اس کا اثر بھی جو ہے نا دوسرے پر پڑتا ہے، اولاد پر بھی پڑتا ہے، بچوں پر پڑتا ہے۔ تو اب قرآن شریف جو ہے نا، قرآن شریف میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ نیک لوگوں کو دوست بنائیں، نیک لوگوں کو ساتھی بنائیں، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ رشتہ کریں تو نیک لوگوں سے رشتہ کریں، برے لوگوں سے رشتہ نہ کریں۔ نیک اور برے لوگوں کی مطلب فرق کیا ہے؟ وہ فرق صاف ظاہر ہے کہ جو نیک انسان ہوتا ہے وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، اور جو برا انسان ہوتا ہے وہ برائے نام مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھ لیا تو کبھی کبھار نماز پڑھ لی، کبھی جمعے کی نماز پڑھ لی، کبھی عید کی نماز پڑھ لی، نمازوں کا پابند وہ نہیں ہوتا۔ اور پھر جب وہ نمازوں کا پابند نہیں ہوتا تو نماز چونکہ بری باتوں سے روکتی ہے، تو اس میں وہ بری باتیں موجود ہوتی ہیں، کیونکہ وہ تو نماز پڑھتا نہیں ہے یا پڑھتی نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو برا انسان ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، اور نیک انسان وہ ہے جو اطاعت کرتا ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ساری کوالٹیز ہیں جو قرآن شریف میں جو تعلیمات دی گئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں قرآن شریف کی چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی آیت جو ہے وہ ہے سورۃ النور، آیت نمبر 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ ہے کہ ناپاک عورتیں یعنی خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور طیب مرد طیب عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں، اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرما دی ہے کہ خبیثوں کے لیے خبیث لوگ ہوتے ہیں، طیب لوگوں کے لیے طیب لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ ہم اپنی زندگی میں بھی مشاہدہ کر چکے ہیں کہ جو طیب لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں، باعمل مسلمان ہوتے ہیں، وہ خبیث لوگوں سے دور رہتے ہیں، اور جو خبیث لوگ ہوتے ہیں وہ طیب لوگوں سے دور رہتے ہیں۔ یعنی ایک انسان جو بے نمازی ہے وہ ایک بانمازی شخص کے ساتھ دوستی نہیں کرے گا، کیونکہ جب نماز کا وقت آئے گا، نمازی شخص نماز پڑھے گا نا، اور بے نمازی نہیں پڑھے گا، تو دونوں میں پھر ایک فرق ظاہر ہو جائے گا۔ اور جس کی وجہ سے بعض دفعہ جو نمازی بندہ ہوتا ہے وہ نصیحت بھی کرتا ہے دوسرے کو، یار نماز پڑھا کرو، اللہ رسول کے اطاعت کیا کرو، دوسرا بندہ نہیں مانتا کہنا، تو جس کی وجہ سے پھر ڈفرینس ہو جاتا ہے، دوستی نہیں رہتی، ہم آہنگی نہیں رہتی۔ تو اس لیے خبیث لوگ جو ہیں وہ خبیثوں کو ہی پسند کرتے ہیں زیادہ تر، اور جو طیب لوگ ہوتے ہیں وہ طیب لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس معاملے میں مزید آیات میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ پہلی آیت ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 28، جس کا ترجمہ ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ کافر کون ہوتا ہے؟ کافر وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہوتا ہے، چاہے وہ بظاہر مسلمان ہو،
چاہے وہ بظاہر مسلمان ہو، کیونکہ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان لوگوں میں بھی گمراہیاں آئیں گی، وہ بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، بری عادتیں ان میں آئیں گی۔ تو اب نجات جو ہے وہ ظاہر ہے وہ صرف ایمان لانے سے تو نہیں ہو سکتی نا، عمل کرنا ہوتا ہے۔ عمل صالحہ کی شرط قرآن نے جگہ جگہ بیان فرمائی ہے۔ تو جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا، جس نے خاوند کی نافرمانی کی اسے بھی نبی کریم نے کفر قرار دیا۔ تو ایسی عورتیں جو خاوندوں کی نافرمان ہیں وہ بھی جہنم میں جاتی ہیں۔ جو بے نمازی ہیں ان کے لیے آیا ہے کہ ان سے جب پوچھا جائے گا کہ وہ جہنم میں کیسے آ گئے، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو لہٰذا مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائے۔ یعنی کافر کون ہے؟ جو بد عمل انسان ہے، جو بے نمازی ہے، جو اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتا، ان کو دوست نہ بنائے۔ اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں، یعنی جو ایسا کرے گا وہ پھر اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہ جو اللہ تعالیٰ سے جو اس نے عہد باندھا تھا اسلام کو قبول کرتے وقت، یعنی کلمہ پڑھتے وقت کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ پھر اس کی پاسداری نہیں کر رہا، کیونکہ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے سر پر، میری زندگی پر اللہ رسول کی مرضی چلے گی۔ اور جب وہ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہا، اپنی مرضی کر رہا ہے، تو پھر وہ گویا کہ بدعہدی کر رہا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو مومنین ہیں وہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، یعنی بد عمل لوگوں کو، بے نمازوں کو دوست نہ بنائیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 119 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو۔ بعض مومنوں میں ایسے لوگ تھے کہ جو منافقوں سے دوستی رکھتے تھے، حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مسلمان کی کمیونٹی میں شامل اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور کہتے تھے ہم تو مسلمان ہیں۔ جیسے کہ آج کل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بظاہر لوگ مسلمان ہوتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں، یعنی بڑے غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں پیٹھ پیچھے۔ ان سے کہہ دو، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بظاہر آپ کا دوست بنا ہوتا ہے لیکن پیٹھ پیچھے پھر آپ کی غیبتیں کرنا، بہتان باندھنا، آپ کے خلاف لوگوں کو ورغلانا، نفرتیں پھیلانا، یہ ہوتی ہے دشمن کی نشانی۔ تو یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں کہ جب وہ ان سے الگ ہو جاتے ہیں تو ان کی پیٹھ پیچھے جو ہے نا وہ غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ان سے کہہ دو کہ بدبختو غصے میں مر جاؤ، یعنی اپنے غصے میں خود ہی مر جاؤ۔ آپ لوگوں کو اتنا غصہ چڑھا ہوا ہے مومنوں کے خلاف، تو آپ اپنے غصے میں خود ہی مر جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ یعنی یہ دھوکہ دیتے ہیں نا، مومنوں کے سامنے تو بڑے میٹھے بن جاتے ہیں، پیٹھ پیچھے پھر نفرت کا اظہار کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، چغلیاں، غیبتیں، جاسوسیاں وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اپنے غصے میں مر جاؤ، اور یقیناً یہ لوگ اپنے غصے میں جو ہے نا وہ مر جائیں گے، ان کو موت آئے گی نا تو پھر وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ اسی طرح پھر سورۃ آل عمران آیت نمبر 149 میں فرمایا مومنو اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے، یعنی کافر کون ہے؟ ایک تو وہ ہے جو اسلام کو ہی نہیں مانتے، اور ایک وہ ہے جو اسلام کو تو مانتے ہیں لیکن بد عمل لوگ ہیں، بے نمازی ہیں، تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، یعنی اپنی طرح بنا دیں گے، اپنی طرح بے عمل بنا دیں گے، بد عمل بنا دیں گے، بے نمازی بنا دیں گے، بد اخلاق بنا دیں گے، چغل خور بنا دیں گے، غیبتیں کرنے والا بنا دیں گے، بخیل بنا دیں گے، اور بے شمار بد اخلاقیوں والی جو صفات ہیں وہ آپ میں پیدا کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ کافروں کو، برے لوگوں کو دوست نہیں بنانا، جو بد عمل لوگ ہیں ان کو دوست نہیں بنانا۔ پھر اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 139 ہے، فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے، جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ یہ منافقوں کی صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی باعمل لوگوں کو چھوڑ کر بے عمل لوگوں کو دوست بناتے ہیں، بد عمل لوگوں کو دوست بناتے ہیں۔ اس لیے آپ جب رشتہ کرنے لگیں تو رشتہ کرتے وقت آپ نے یہ ضرور دیکھ لیں کہ جو آپ کا لائف پارٹنر جسے آپ پسند کرنا چاہ رہے ہیں، شادی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ باعمل مسلمان ہو، مومن ہو، یہ نہ ہو کہ برائے نام مسلمان ہو اور عملی طور پر وہ کافر ہو، یعنی عملی طور پر بے نمازی ہو، بد عمل ہو، بد اخلاق ہو، ٹھیک ہے نا، ایسا نہ ہو۔ تو یہ مومنوں کی صفت تھی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے تھے، نافرمانوں کو دوست بناتے تھے۔ تو حکم فرمایا کہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے۔ یعنی اب
یہ ہے کہ منافق کیا کرتے ہیں کہ وہ بد عملوں کو دوست بناتے ہیں، یہ دیکھ کے کہ یار ان کی بڑی پوزیشن ہے معاشرے میں، بڑا سٹیٹس ہے، بڑے عہدیدار ہیں، انہیں دوست بنا دو، ہماری بھی عزت ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر ایسا کرتے ہو تو اللہ عزت تو اللہ کے پاس ہے، یہ دنیا کی عزت سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح پھر سورۃ المائدہ آیت نمبر 80 ہے، جس کا ترجمہ ہے تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، تم ان میں سے، یعنی جو مسلمانوں کی جو کمیونٹی ہے، جماعت ہے، اس میں سے جو منافق ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو دیکھو گے وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، بد عمل لوگوں سے، بے عمل لوگوں سے۔ انہوں نے جو کچھ اپنے واسطے آگے بھیجا ہے برا ہے، یعنی جو آخرت کے لیے جو انہوں نے بھیجا ہے نا، جو ان کے اعمال ہیں وہ بہت برا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ آگے فرمایا اور اگر وہ اللہ پر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی یعنی قرآن شریف اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو یعنی کافروں کو، بد عملوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر بد کردار ہے، اکثریت بد کردار ہے، نافرمان ہے۔ تو یہ آج کل کے معاشرے میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں جو بد عمل ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں، اور انہیں دوست بناتے ہیں، ان کے ہاں عزت کے خواہاں ہوتے ہیں کہ ان کی بڑی پوزیشن ہے، بڑا سٹیٹس ہے، ان کو دوست بنائیں گے تو ہماری بھی بڑی عزت ہو جائے گی۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 16 میں فرمایا اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے کنارہ کر لیا تو غار میں چل رہو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کر دے گا۔ تو اس آیت میں بھی مشرکوں سے کنارہ کش ہونے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور مشرک کون ہوتا ہے؟ مشرک وہ ہوتا ہے جو زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، وہ کہتا ہے میری زندگی میری مرضی، میں جیسا چاہوں زندگی گزاروں گا، تو وہ ہوتا ہے مشرک۔ کیونکہ زندگی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق گزرنی چاہیے، جو ایسا نہیں کرے گا تو وہ مشرک ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 16 میں فرمایا تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، جو شخص اس پر یعنی قرآن شریف پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دیں، یعنی جو مسلمان جو قرآن شریف پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، تو اس چیز سے، اس ایمان سے، اس یقین سے تمہیں روک نہ دے اگر تم اپنی خواہش کے پیچھے جو چلتا ہے۔ تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔ اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے اس آیت میں کہ جو شخص اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو اگر آپ اس کے پیچھے چلو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سورۃ الحج آیت نمبر 4 میں فرمایا جس کے بارے میں آیت 4 میں ہے کہ جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا تو اس کو گمراہ کر دے گا۔ اس سے ایک آیت پہلے فرمایا اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی شان میں علم و دانش کے بغیر جھگڑتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں، جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا اس کو گمراہ کر دے گا شیطان اور دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا۔ اسی طرح سورۃ الحج آیت نمبر 13 ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا دوست برا بھی اور ایسا ہم صحبت بھی برا۔ یعنی اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتے ہیں جو نہ اسے نقصان پہنچائے نہ فائدہ پہنچا سکے، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ ایسے شخص کو پکارتا ہے یعنی یہ جو لوگ ہیں کہ جو اللہ کے سوا اوروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں نا، جیسے دنیا میں نے بتایا کہ جو بد عمل لوگ ہوتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، تو وہ دنیا میں جو بڑی بڑی پوزیشنز ہوتی ہیں، بڑے بڑے کوئی اثر و رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں دوست بناتے ہیں کہ یار ان سے ہم دوستی کریں گے، کل کو ہمارا کوئی مسئلہ آ گیا، مصیبت آ گئی، انہیں ہم فون کریں گے، ان کے جا کر گھر میں کوئی کہیں گے یار ہماری ذرا مدد کرو، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، ہمیں ذرا بندے بھیجو، ہماری مدد کرو، اثر و رسوخ ہے آپ کا پولیس کے ساتھ ہے، فلاں فلاں۔ تو وہ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، خود بھی بد عمل ہوتے ہیں اور دوست بناتے ہیں دنیا داروں کو۔ تو وہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے،
یعنی جو نقصان ہے نا وہ فائدے سے زیادہ قریب ہے. وہ دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں لیکن اصل فائدہ ہوتا ہے آخرت کا. تو ایسا دوست برا بھی ہے اور ایسا ہم صحبت بھی برا ہے. تو بعض لوگوں نے جیسا کہ میں نے بتایا ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہوتا ہے کہ بس وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, اپنی عزت دیکھتے ہیں, اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ جو اثر و رسوخ والے مالدار یا بڑے عہدیدار لوگ ہیں انہیں دوست بنا دیا جائے, ان سے پھر مدد حاصل کی جائے. تو بس ان کا کیا ہوتا ہے مقصد کہ دنیا میں بس فائدہ مل جائے, اور جو آخرت کا فائدہ اس کو وہ نظر انداز کرتے ہیں. اسی طرح سورۃ المومنون آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ بلکہ آیت نمبر 1 میں فرمایا, یہ ہے سورۃ المومنون آیت نمبر 1, جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں. مومنوں کی جو ہے نا یہ صفات بیان ہو رہی ہیں. قد افلح المؤمنون, بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رکھتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون, اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو یہ آگے صفات بیان ہوئی. اور تیسرے نمبر پر آیت جو ہے جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رکھتے ہیں. تو جو بیہودہ باتیں ہیں وہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جو بیہودہ لوگ ہوتے ہیں, جو بدعمل لوگ ہوتے ہیں, جو بے نمازی ہوتے ہیں, جو دنیا پرست ہوتے ہیں, وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ لغویات اور بیہودہ باتیں بولتے ہیں. تو مومن جو ہوتے ہیں وہ ان سے اعراض کرتے ہیں. اسی طرح سورہ نور آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ یہ آیت میں پہلے پڑھ چکا ہوں کہ جو خبیث عورتیں ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں, اور جو خبیث مرد ہیں وہ خبیث عورتوں کے لیے ہیں. اسی طرح سورہ الفرقان آیت نمبر 28 میں فرمایا, بلکہ اس سے ایک آیت قبل آیت نمبر 27 نے فرمایا, اور جس دن ظالم لوگ اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ ایک کاش میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ اختیار کیا ہوتا, یعنی میں نے پیغمبر کے رستے کو اختیار کیا ہوتا. ہائے شامت, اگلی آیت میں فرمایا, ہائے شامت, کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا, اس نے تو مجھ کو نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا. یعنی جو نصیحت تھی قرآن نصیحت تھی, پھر اس کو دہرانے والے علماء کرام آتے رہے, ہر زمانے میں مولوی لوگ آتے رہے, علماء کرام آتے رہے, وہ نصیحتیں کرتے رہے, نیک لوگ نصیحتیں کرتے رہے, بھئی قرآن کی اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. تو جب وہ نصیحت آتی تھی اس کے پاس تو اس نے کہا کہ اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا, اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے. یعنی یہ جو آیت نمبر 28 ہے, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ ہائے شامت, کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا, کہ اس نے مجھ کو فلاں شخص کو جو میں نے دوست بنایا تھا, اس نے مجھ کو نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا, اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ جو جہنم میں جو بندہ جائے گا نا وہ کیا کہے گا کہ کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو لہٰذا جو دوست ہوتا ہے نا, برا دوست دنیا میں, یہ بہت خطرناک چیز ہے, بہت خطرناک بات ہے کہ ایک انسان برا ساتھی جو ہے نا اس کے ساتھ رہے, اس کی صحبت میں رہے. اور یہ جو لوگ شادی کرتے ہیں, رشتہ ڈھونڈتے ہیں, ان کے لیے تو بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ وہ رشتہ ایسا تلاش کریں کہ جو نیک رشتہ ہو. لڑکی ہے تو وہ لڑکا ایسا تلاش کرے, اپنے والدین کو کہے, علماء کرام کو کہے کہ مجھے ایسا رشتہ چاہیے کہ جو متقی تقوی والا بندہ ہو, با نمازی ہو, شریف ہو, با اخلاق ہو, اسلامی احکامات پر چلنے والا ہو, ایسا بندہ چاہیے. اور یہ پہلی چیز ہے, یعنی کہ سب سے پہلی چیز جو مقدم ہے ہر دوسری چیز پر. نوکری دیکھنا اور بینک بیلنس دیکھنا وہ ایک دوسری سیکنڈری چیز ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے. اگر آپ یہ نہیں دیکھیں گے تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کوئی بھی برا شخص آپ کا ساتھی بن سکتا ہے. اور اسی طرح جو لڑکا ہے وہ بھی جب لڑکی تلاش کرے تو وہ اس میں یہ دیکھے اور تحقیق کر لے کہ وہ نیک ہونا چاہیے, کیونکہ اگر برا رشتہ ہوگا تو پھر اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی پڑے گی, اور پھر اس کے اثرات انسان پر ہوتے ہیں. اور میں نے تو اپنی زندگی میں خود دیکھا ہے کہ جو انسان خود برا ہوتا ہے
اسے پھر برا رشتہ ملتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی برا ہوتا ہے اور دوسرے کی برائی کو تو اسے نظر نہیں آتی، کیونکہ اسے پتہ ہے میں خود بد عمل ہوں، تو جو میرا لائف پارٹنر ہے وہ بھی ہے، تو ہم دونوں تو ایک طرح، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس لیے وہ اس کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، اور دونوں برے رستے پر چل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کوئی نصیحت نہیں کرتا، نیکی کی کوئی تعلیم نہیں دیتا ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دونوں کی سوچ ایک ہوتی۔ لیکن اگر کوئی نیک بندہ ہے اور اس کو کوئی برا لائف پارٹنر مل گیا ہے، یعنی ایک لڑکا ہے اسے بری بد عمل قسم کی بیوی مل گئی، تو جو نیک بندہ ہے نا وہ اس کو نصیحت کرے گا اور اس کو راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغ کرے گا، اگر وہ آ گئی تو ٹھیک، نہیں تو پھر وہ اس کو فارغ کرے گا، یہ ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے خود اپنے آپ کو انسان دیکھے کہ میں نیک ہوں کہ نہیں ہوں، میں باعمل مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں، اور پھر وہ یہ دیکھے کہ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں نا، میرے دوست احباب، وہ بھی سب نیک ہونے چاہیے، جو نیک نہیں ہے اس کو اپنے جو ہے نا اپنی نزدیک سے ہٹائے بندہ۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اسلام کی تعلیم جو ہے نا وہ یہ ہے۔ اسی طرح پھر سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے۔ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں، دشمنی کیا ہوتی ہے کہ اللہ رسول فرماتا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے نا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہ اللہ رسول کا حکم ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو اطاعت نہیں کرتا وہ گویا دشمنی کر رہا ہے، وہ گویا دشمنی کر رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ اپنے گھر میں اپنے کسی بچے کو کہیں کہ بچہ میرے لیے ذرا پانی لے آؤ، اور وہ جو ہے وہ منہ سے تو کہے ہاں میں آپ کا بڑا اطاعت گزار ہوں، میں پانی لاتا ہوں، لیکن عملی طور پر وہ پانی نہ لا کے دے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو بچہ ہے یہ نافرمان ہے، اس نے زبان سے بے شک کہا کہ میں بڑا فرمانبردار بچہ ہوں، لیکن اس نے تو پانی نہیں لایا، آپ نے بار بار اس کو نصیحت کی، وہ بار بار کہتا تھا ہاں ہاں میں لاتا ہوں پانی، لیکن نہیں لے کر آیا، اس کا مطلب ہے وہ نافرمان ہے، اس نے عملی طور پر نافرمانی کر کے بتا دیا کہ میں آپ کی بات نہیں مان رہا۔ تو جو نافرمان ہوتا ہے وہی دشمن ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو لوگ اللہ اور رسول سے دشمنی کرتے ہیں انہیں دوست نہ بناؤ، یعنی جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسے لوگوں کو دوست نہیں بناتے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں، یعنی اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی ایسے ہیں نا وہ ان کو دوست نہیں بنائیں گے۔ فرمایا کہ خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ اب یہ جو خاندان ہی کے لوگوں کا ذکر فرما دیا یہاں پہ کہ عشیرتا ہوں، یعنی جو آپ کے رشتہ داروں میں سے ہوں، تو اس میں پھر یہ سب آ جاتے ہیں، بیوی بھی آ جاتی ہے۔ تو یعنی اگر بیوی بھی بد عمل رہنا چاہتی ہے، نیک بننا نہیں چاہتی، نمازیں نہیں پڑھتی، تو پھر دیکھو جو انسان اللہ سے مخلص نہیں ہے وہ کسی دوسرے انسان سے مخلص نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان ہے، ایسی لڑکی بیاہ کر لاتا ہے، ایسی لڑکی سے شادی کرتا ہے کہ جو اللہ رسول سے مخلص نہیں ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھتی، وہ اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتی، اور آپ یہ اس سے توقع رکھیں کہ وہ آپ کی فرمانبردار رہے گی، آپ سے بڑی مخلص رہے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے اللہ رسول کو دھوکہ دے دیا، کلمہ پڑھا اور نمازیں نہیں پڑھ رہی اور اللہ رسول کی اطاعت نہیں کر رہی، اللہ کو دھوکہ دے دیا، تو پھر آپ کو دھوکہ دینا کون سی اس کے لیے بڑی بات ہے؟ وہ آپ سے بھی منافقت کر رہی ہے، دھوکہ دے رہی ہے آپ کو۔ تو یہ ہے کہ جو اللہ سے مخلص نہیں وہ کسی سے مخلص نہیں، یہ بہت آسان معیار ہے کسی بھی شخص کی حقیقت کو پہچاننے کا، کہ جو شخص بے نمازی ہے آپ اس پر اعتبار نہیں کر سکتے، جو شخص اللہ رسول کا اطاعت گزار بندہ نہیں ہے آپ اس پر اعتبار نہیں کر سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو رشتے میں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان، یعنی یہ جو فرمایا کہ جو مومنین ہیں وہ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرتے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان سے دوستی نہیں کریں گے۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے تو تعلقات رکھیں گے، لین دین کا معاملہ ہے، پیسوں کا معاملہ ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی ایسا دنیاوی معاملات ہیں نا وہ تو تعلق رکھیں گے، لیکن دوستی ہوتی ہے کہ فرینڈ شپ، کلوز فرینڈ شپ، اس پر اعتبار نہیں کریں گے، اس پر اعتماد نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد فرمائی، اور وہ ان کو بہشتوں میں، جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل فرمائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
اللہ ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ اللہ ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے، فلاح پانے والا ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ فلاح پانے والا ہے، یعنی فلاح پانے سے کیا مراد ہے کہ مرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ وہ تمام آیات ہیں جو اس سلسلے میں ہیں کہ جو بری صحبت ہوتی ہے، برے لوگ ہوتے ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ یہ آیات یہ بتاتی ہیں، ہمیں سبق دیتی ہیں، حکم دیتی ہیں کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں، بد فطرت لوگ ہوتے ہیں، خبیث لوگ ہوتے ہیں، بد عمل لوگ ہوتے ہیں، کافر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، کافروں سے مشابہ لوگ ہوتے ہیں، جو بے نمازی لوگ ہوتے ہیں، بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں، گالی گلوچ والے ہوتے ہیں، غیبتیں کرنا، بہتان تراشی کرنا، الزام تراشی کرنا، ہر وقت اذیت پہنچاتے رہنا، ٹھیک ہے نا، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں دوست نہیں بنانا، ان پر اعتبار نہیں کرنا، چاہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں، آپ کے باپ ہوں، آپ کے رشتہ داروں میں سے ہو، بہن بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، آپ نے اس پر اعتبار نہیں کرنا۔ اور یہی معاملہ بیوی کے معاملے میں بھی ہے کہ بیوی بھی اگر ایسی ہو تو آپ پھر کوشش کریں کہ جناب اس سے بھی آپ جو ہے نا اسے بھی فارغ کریں، اس کے ساتھ آپ جو ہے نا تعلق قائم نہ کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔